آپ نے اتنی قربانیاں دی پی ٹی آئی کے لیے اور اب تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے. نہیں لگ سکتی. کبھی ہوا پہ پابندی لگی ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے. پی ٹی آئی کون ہے؟ یہ عوام ہے. اور عوام کے اوپر پابندی 24 کروڑ پہ لگا کے کدھر جائیں گے یہ؟ وہ جو جن کے پاس اپنی کل ملا کے 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں. یہ ان کا تاریخ ثابت کرے گی، ابھی وقت ثابت کر رہا ہے. یہ ان کا سب سے بھونڈا بدترین اور ایسا فیصلہ ہے جو ان کے اگینسٹ جائے گا اور جا رہا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جلد یا دیر ملک میں آئینی بحران جو ہے وہ آنے والا ہے. آئینی بحران آ چکا ہے. خواجہ آصف صاحب کبھی خواجہ آصف کی بات کر رہے ہو؟ خواجہ آصف کو میں بتاؤں، آئینی بحران یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اڑ چکا ہے ریزرو سیٹوں کے فیصلے کے بعد. اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. آپ کی پنجاب کی سی ایم اڑ چکی ہے. آپ کا چیئرمین سینٹ اڑ چکا ہے. آپ کا سینٹ الیکشن فارغ ہے. آپ کا پریزیڈنٹ فارغ ہے. الیکٹورل کالج آپ کو پتہ ہے نا ڈسٹرب ہو گیا. سو اس وقت بہت بڑے کرائسس سے یہ ملک دوچار ہے. اور میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں تھوڑا ریورس جائیں تو آئینی بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کرائے تھے. اور تب سے ہم بھگت رہے ہیں آپ کو بھی اور آئینی بحران کو بھی. خواجہ آصف اور خواجہ سلمان رفیق یہ پی ٹی آئی کے حق میں باتیں کرتے ہوئے خواجہ آصف تو بہت ہی بلو دا بیلٹ اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. بہرحال خواجہ سعد کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی. جیسے ابھی جب صنم جاوید کا تھا یا ایون بڑا اس نے گریز دکھائی لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دے کے، ورنہ شاید ان کو بھی یہ سیٹ دے دیتے. یہ تو سیٹ مجھ ذاتی طور پر لطیف کھوسہ صاحب اس لیے خوش قسمت ہے کہ ان کے مخالف خواجہ سعد تھے. ادروائز یہ سیٹ ان کو گھر بیٹھے مل جاتی تھی. دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد اس ملک کی عوام بہرحال نہیں ہے. کون ہے عوام کو پتہ چل چکا ہے. اچھا آخر میں بتا دیجیے گا کہ اس سیاسی مسائل کا حل کیا ہے جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے؟ صرف ایک کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں. خان صاحب کو حق اور انصاف پہ مبنی ان کا مینڈیٹ دے دیں، ان کو باہر آنے دیں، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی سولوشن ہے. the one and only solution and now they know. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے دعا کریں. اس وقت پوری قوم کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں، اور جب وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کی بجائے اس وقت جن حالات سے قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ تو ایمرجنسی لگ جائے گی اور شاید یہاں پہ وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا، تو پوری قوم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کو سہ کے ہم اتنا امیون ہو چکے ہیں کہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو عقل اور شعور دے اور ان کو وہ دکھا جو 24 کروڑ عوام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اور افسوسناک بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے تھی. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس کا تناسب بنتا ان کو ملے گا. اب اس فیصلے کے آنے کے بعد اس وقت آپ کے پرائم منسٹر، اس وقت آپ کی سی ایم اور اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے چیئرمین سینٹ، ان کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ اور اس ملک کے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد آپ کتنی دیر اس طرح کی سچویشن میں ڈال کے آپ گھسیٹ سکتے ہیں؟ اور اوپر سے جو خواہشیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کس طاقت سے، کیا ہمارے پاس کن فیکون کی طاقت ہے کہ ہمارے ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں کہ عوام آج خودکشیاں کر رہی ہیں، بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، کس طرح سے ہمارے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کسی صورت نہیں آ سکتی. سو میری ایک تو واقعی یہ میں کوئی مذاق میں بات نہیں کر رہی، اجتماعی دعا کا تمام وہ لوگ جو متفق ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جن کم عقل لوگوں نے یا جن میں شعور نہیں تھا، جنہوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، ان کے لیے ہم پوری قوم اجتماعی دعا کریں، اجتماعی نوافل ادا کریں کہ اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی استطاعت دے اور وہ دیکھیں جو دیوار پہ لکھا جا چکا ہے. اس وقت آپ کے ملک کا کیا عام کیا خاص ہر ایک جب بل کو دیکھتا ہے، میں جب سپر سٹار جن کو ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں، میں عثمان پیرزادہ کا کل دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بجلی کٹوا رہا ہوں، میرے پاس بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں.
लोगों के पास पिछले 2 साल में जो कुछ एसेट्स थे, जो जेवर बेच के लोगों ने बिजली के बिल पूरे किए और अपने पेट की रोटी पूरी की, आज लोगों के पास कुछ बेचने को नहीं है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर अवाम सड़कों पे अपने तय निकल आई, जो कि निकलने को तैयार है, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। सो बेहतर है ये जो ज़बरदस्ती के जो डिग्गी शरीफ हैं और जो उनकी भतीजी हैं उनको, और मैं तो नवाज शरीफ से ये कहती हूँ कि आपको तो इन्होंने फारिग कर ही दिया आपके भाई और बेटी ने, तो आप कम अज़ कम अपनी जो ज़िंदगी की आखिरी इनिंग है उसमें कोई बेहतर फैसला ही कर लो। आप 17 सीटों के ऊपर ना नवाज़ जीता, ना मरियम जीती, ना शहबाज शरीफ जीता, आप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, जब रिज़र्व सीटों को निकालते हैं बीच में से, तो ये तो सारे इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। और उसको घसीटने के लिए जिस तरह से कौम को एक शशोपंज में, एक इज़्तिराब की कैफियत में डाला हुआ है, और ऐसी कौम को जिनके पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं जा रही, लोगों ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, लोगों के पास मरने के पैसे नहीं हैं। सो इंशाल्लाह जो मैं आवाम को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आखिरी एक एपिसोड चल रही है। हम इंशाल्लाह आइन के ऊपर कारबंद रहने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं। हम कोई गद्दार नहीं हैं। हमने इस मुल्क के अमन के अंदर कोई नुक्से अमन नहीं किया। आज भी आप देखें ना कि आज भी डेट मिल गई है कि हम मुलजिम और मुजरिमों के पीछे हैं कि जी हमारी इंक्वायरी कर ले, हमने कौन सी दहशत गर्दी की है। लेकिन कोई हमें हमारा बयान लेने को तैयार नहीं है, कोई GIT हमसे पूछने को तैयार नहीं है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और खान साहब के लिए पूरी कौम की दुआएं हैं, पाकिस्तान की वो आखिरी उम्मीद है। और खान साहब इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत अवाम ने और मेरे अल्लाह ने उनको बना दिया है। तो इस हकीकत का सामना करें, इस हकीकत को फेस करें। हम कितनी देर आंखें चुरा सकते हैं। ये तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन में मुल्क आ गया है जैसे जो कबूतर है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। सो होश के नाखून लेने चाहिए। खान साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। जब आप उनसे बात करेंगे, वो इस मुल्क उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना और मुल्क के हालात ठीक करना, आइन की बालादस्ती। और आइन की बालादस्ती पे इतना इतराज़ क्यों है सबको। आइन की बालादस्ती से क्या नुकसान हो जाएगा। और खान साहब बदले पे यकीन नहीं रखते। ये जो डर के बैठे हैं उनको ये मैं बड़े खुले दिल से ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब इस मुल्क को अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर अता किया है जिसकी नज़र आगे है, जो माजी में नहीं रहता। और खान साहब को जितनी भी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं वो इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, वो माफ़ अपनी ज़ात के पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, अपनी अहलिया की ज़ात पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, वो तो पहली जुम्बिश में ही वो माफ़ करने को तैयार भी हैं और करेंगे भी। लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो सही इक़दाम है जिस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक़ अब हो चुकी हुई है, उसके ऊपर वो मेरा ख़्याल है कि सबको ही अब सोच लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान को अगर हमने बेहतर पाकिस्तान की हालत में लेके जाना है तो हमें इसको आइन के ऊपर चलाना पड़ेगा। वरना दुनिया की कोई ताकत, कोई IMF, कोई फ़ंड, कोई इमदाद हमें ठीक नहीं कर सकती।